لا ریب فی۔ محترم شیخ صاحب او دغه عظیم مجلس ذکر د اجتماع منتظمین او شرکا موږ د دغو د زړه له کومې څخه شکریہ ادا کړو. د شاه لخوا ناری دی اردو ہے شیخ. اچھا پیچھے سے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اردو میں بات کریں. آپ کے اس مجلس ذکر میں شرکت کا طلب اور خواہش ہمارا تھا، لیکن وہ جیسا کہ پشتو میں ایک بات مشتہر ہے کہ 100 بلائے ہوئے مہمانوں کو تو جگہ مل جاتی ہے، لیکن ایک بن بلایا مہمان کہیں نہیں سمو سکتا. پھر ہمارے ماحول میں مختلف مذہبی اور سیاسی مکاتب فکر میں انسانی روابط کو اس حد تک توڑ دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تو اپنا دور کی بات ہے، مخالف پھر بھی نرم لفظ ہے، ایک دوسرے کا دشمن شمار کرتے ہیں. اللہ حضرت شیخ صاحب کو جزائے خیر دے. اس نے دعوت کی سنت پہ عمل کیا اور ہم نے اجابت کی سنت پہ عمل کیا، اور اللہ اس رفاقت کو برکت کا ذریعہ بنائے. آپ حضرات کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، آج سے کوئی 27 سال پہلے 1994 میں یا اس سے آگے پیچھے بلوچستان کے مختلف مذہبی اور سیاسی مکاتب فکر کے علماء کو یہ فکر لاحق ہوا تھا کہ آخر خدا پرست قوت انتشار کا شکار کیوں ہو، کیوں نہ اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مسلسل معقول اور ہدایت و سنت کے مطابق ایک جدوجہد کیا جائے، اور ان کے مساعی سے ایک ماحول فراہم کیا گیا اتحاد ملت اسلامی محاذ کے نام سے. اتحاد سے الف لیا گیا، ملت سے میم، اسلامی سے الف، محاذ سے میم، مخفف امام اس کا عنوان متعین کیا گیا. اس تفاعل سے کہ امامت کا عقیدہ امت کا متفقہ اور مسلم مسئلہ ہے کہ واجب ہے، لیکن کافی عرصے سے اس مسئلے کی اہمیت ہمارے ذہنوں سے ظہور کر چکا. پھر اس کے بعد متحدہ مجلس عمل 2002 میں علماء نے اس رابطے کے لیے کافی سمجھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ شرعی اہمیت کے بجائے سیاسی دفع الوقتی کے لیے کبھی اکٹھے اور کبھی منتشر ہوتے تھے. کوئی 2 سال سے یا اس سے کم یا زیادہ عرصے سے ہمارے خیبر پختونخوا کے علماء جو دنیا کے نشیب و فراز پر ان کا نظر ہے، حالات سے واقف ہیں، انہوں نے اس مسئلے کی اہمیت کو بھانپا اور اسی وقت سے ایک مشترکہ جدوجہد
مختلف مکاتب فکر کے ساتھ روابط استوار کرنے کا جدوجہد شروع کیا۔ کچھ دن پہلے مدرسہ حقانیہ میں ہم گئے تھے، محترم حامد الحق صاحب سے ہماری نشست ہوئی اور ہم نے کہا کہ آپ کی اپنی جماعت جو مولانا سمیع الحق کے نام سے متعارف ہے برقرار اور جاری رکھیں، لیکن رابطہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کام کو شروع کرو تو آسان ترین نقطے سے شروع کرو۔ ہمارے درمیان آپس میں اس طرح کا رابطہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ پروگرام والے بلائے ہوئے مہمانوں کو بولنے کا موقع دیں، یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ اس توقع سے کوئی جائے، بلکہ نفس شرکت جو ہے تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ ہم آپس میں مربوط ہیں۔ اگر مسئلوں میں علمی اپروچ میں اگر فرق ہے تو وہ تفریق کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ پیش رفت کے لیے وسیلہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم نے سنا کہ حضرت شیخ صاحب کا اجتماع شروع ہونے والا ہے تو اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے خواہش ظاہر کی، اور شیخ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیں دعوت دی۔ اللہ اس کے اس دعوت کو اور ہمارے اس اجابت کو امت کی وحدت کا ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ توحید انسان اور انسانیت کا اصل ہے، خالق اور خلق کا اصل ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کان الناس امتاً واحدتاً، سورہ بقرہ کی آیت 213 ہے، جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ انسان اور انسانیت ایک امت ہے، یعنی انسان خلق کے لحاظ سے ایک ہے اور انسانیت یعنی خلق کے لحاظ سے بھی اس میں وحدت ہے۔ توحید انسانی تخلیق اور انسانی خلقت کا اصل ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کی جسمانی تخلیق کا ابتدائی اور اصلی مادہ مٹی ہے۔ قرآن کریم میں بھی کبھی فرمایا جاتا ہے من تراب، مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اور جب پانی ملا کر گارا بن جاتا ہے تو پھر اس کو تین کہتے ہیں، وہ من تین۔ لہذا انسانی تخلیق کا ابتدائی مادہ ایک ہے اور وہ مٹی ہے۔ انسانوں کے رنگوں میں اگر تفریق ہے تو وہ مادے کے رنگتوں کے حوالے سے ہے، انسان کے اپنے اختیار اور کردار کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس لیے حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رنگوں کی بنیاد پہ کوئی فضیلت نہ معقول ہے اور نہ مفید ہے۔ ان کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مفہوم اصل ہے، تو انسانی جسم کا اصل مٹی ہے، اور اسی طرح دوسرے درجے پر انسانی فصل کاشت ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے انسانی فصل کی کاشت کی جگہ ہیں، اور انسانی فصل کا جو اصل ہے یعنی بیج وہ ایک ہے، اور وہ ہے انسانی نطفہ۔ اسی طرح
اولاد کے لیے والد کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ درخت کے لیے جڑ، کیونکہ والد ہی سے اولاد پھوٹتی ہے۔ انسانی شجرہ نسب کا جڑ ایک ہی آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے، حوا علیہ السلام بھی اسی سے پھوٹ نکلی۔ اور اگر کا معنی ماں ہو تو پھر انسانی نسل کی ماں ایک ہے اور وہ حوا علیہ السلام ہے۔ اور اگر کا معنی مقصد ہو تو انسانی زندگی کا مقصد ایک ہے اور انسانی زندگی کا سرمایہ ایک ہے۔ ہر ایک انسان کا زندگی کا سرمایہ دو چیزیں ہیں، انسانی جان اور مستفاد مال۔ اور تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ایک ہے اور وہ ہے خیر خواہی۔ ہر وہ انسان جو اپنی ذات کا خیر خواہ ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں کا بھی خیر خواہ رہے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو گالیاں دے اور وہ تمہیں دعائیں دے، آپ دوسروں کو پتھر مارے وہ آپ پہ پھول برسائے۔ لہذا مقصد حیات اور سرمایہ حیات کے حوالے سے بھی انسان ایک ہے۔ اور اگر کا معنی قامت ہو جائے تو انسانی قامت میں جو بنیادی اور اصلی چیز ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی قوی اور محفوظ ہو بیماری اور کمزوری سے تو انسان کے جسد میں استقامت رہتا ہے اور انسان تن کے لحاظ سے قوی رہتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے تمام اعضاء ظاہری ہوں یا پوشیدہ سب کا تعلق انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہے۔ لہذا توحید انسانی جسد میں ریڑھ کی ہڈی کی مثال ہے۔ جتنا بھی انسانیت میں توحید مضبوط اور مستحکم ہوگا اتنا ہی انسان میں استقامت رہے گا۔ اور استقامت کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں مصروف رہے گا اور دوسروں کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا اور نہ ہی قوت اور دولت کے ذریعے سے کسی کے فکر و کردار کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ دعوت اور دلیل سے اور اپنی مرضی سے اگر کوئی بدلے سو بدلے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کا تعلق انسانی معاشرے میں توحید کے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ انسان کے جسد کے اعضاء کا۔ اور اگر کا معنی نعمت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ توحید انسان کے لیے نعمت ہے، اس کی صلاحیتیں تخریب پر صرف نہیں ہوں گی بلکہ تعمیر پہ صرف ہوں گی۔ لہذا توحید جہاں انسان کی تخلیق کا، انسانی اخلاق کا اصل ہے، اسی طرح توحید خالق اور مخلوق کا بھی اصل ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جب نابالغ بچہ ہو یا بالغ دیوانہ ہو تمام انسانوں کے نظر میں وہ مرفوع القلم ہے، لیکن جب عاقل بالغ ہو جائے اور وہ اپنے شخصیت کی تشکیل اپنے اختیار و کردار سے کرے تو پھر انسان دو صنفوں کا جوڑا بن جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنی شخصیت میں توحید کے اصل کو ہر قسم کی تفریق سے محفوظ رکھتا ہے، جو کچھ زبان پر ہے وہی دل میں ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہی کچھ کرتا ہے، جو سامنے ہے وہی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے، جو آج کا ہے وہ آنے والے کل میں ہوتا ہے۔ یعنی اس کی شخصیت میں ہر مرحلے کی شخصیت
دوسرے مرحلے کی شخصیت کی تصدیق کرے، توثیق کرے، تائید کرے اور اس کے ساتھ توحید ہو۔ قرآن سنت کے اصطلاح میں اس کو متقین کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی شخصیت میں توحید کو ہر قسم کے تفریق سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ لوگ دھوکہ اور خیانت نہیں کرتے، اس لیے کہ شخصی یکسوئی میں اور تقوی میں ان قباحتوں کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت اور حاجت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یعنی میرے ہدایات کا جو مجموعہ کتاب ہے یہ رہنما ہے ان لوگوں کے لیے جو یکسو ہوں، دوغلے نہ ہوں۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں زندگی کے سفر کا سیدھا راستہ بتا دے، اور سیدھے راستے فقط دو ہیں۔ مومن کا سیدھا راستہ خالق کو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور کافر کا راستہ سیدھا خواہش کو جاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مومن کا راستہ بتا بھی اور اس پہ ہمیں لگا بھی، لیکن جو لوگ جان اور مال، جو اس کی زندگی کا سرمایہ ہے اور جو آپ کی ملکیت ہے، جو لوگ آپ کی ملکیت کو آپ کی اجازت سے ہٹ کے خواہش پر استعمال کرتے ہیں، جس پہ آپ غصے میں ہیں، ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھیں وَلَا الضَّالِينَ، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچائے رکھیں جو زندگی کے راستے کے بارے میں حیران و پریشان اور سرگردان ہیں، خود غرض ہیں، ان کی شخصیت یکسوئی نہیں ہے بلکہ دوغلا پن ہے۔ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، دھوکہ اور خیانت بھی کرتے ہیں۔ جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے نہیں ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس سے اللہ شدید قسم کی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ دوغلا پن سب سے شدید ترین اللہ جل جلالہ کے نظر میں مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ لہذا اللہ جل جلالہ شیخ صاحب اور اس کے اکابرین کے اس جد و جہد میں ہمیشہ کے لیے برکتیں دیں کہ وہ توحید پر اپنے تعلیم کو مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے اب بھی شیخ صاحب کی خدمت میں گزارش کی اور اس کے کچھ رشتہ داروں کے کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ایک تھنک ٹینک ہم مقرر کریں، وہ اس پہ غور کرے کہ امت کی مشکلات کیا ہیں، بین الاقوامی دنیا کے حالات کیا ہیں، جن کو ہم ممالک سمجھتے ہیں یہ ممالک ہیں یا بلدیاتی ادارے ہیں، اصل حاکم اقوام متحدہ ہے یا یہاں کی حکومتیں ہیں، ہمارا اسٹیبلشمنٹ آزاد ہے یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ سمجھنے میں بڑا اچھمبا لگتا ہوگا کہ آپ جن کو ممالک سمجھتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ممالک نہیں ہے، یہ بلدیاتی ادارے ہیں، جیسا کہ تحصیل کونسل، ضلع کونسل، اس طرح کونسل ہے۔ کوئی بھی حکومت اقوام متحدہ کے چارٹر کے دائرے سے باہر اپنے ملک کے اندر قانون نہیں بنا سکتا۔ کوئی بھی مملکت اپنے مملکتی وسائل سے مغرب سے NOC لیے بغیر استفادہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایسی دنیا میں جو بکھری نہیں ہے بلکہ تسبوں کی دانے جیسے پروئی ہوئی دنیا ہے، UN چارٹر اس کا دھاگا ہے،
اور پتہ نہیں آپ حضرات یہ تسبوں کے ہم ملا کہتے ہیں، کوئی محراب کہتا ہے، امریکہ اس کا ملا ہے، یہ محراب ہے۔ تو ایسی دنیا کے لیے آپ سب علماء ہیں، اصول فقہ میں فتویٰ، قضاء اور اجتہاد، اس کے لیے جہاں یہ ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کا فہم بصیرت کی بنیاد پر ہو، وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ زمانے کے لوگوں کا شناخت اس کے پاس ہو کہ یہ لوگ یکسو ہیں یا مذبذب ہیں، اور اگر یکسو ہیں تو پھر مؤمن ہے یا کافر ہے، کیونکہ جھوٹ نہ مؤمن بولتا ہے نہ کافر بولتا ہے، وعدہ خلافی نہ مؤمن کرتا ہے نہ کافر کرتا ہے، اور دھوکہ نہ مؤمن دیتا ہے نہ کافر۔ مشرکین مکہ کے بارے میں کسی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ کافر تو تھے لیکن وہ جھوٹ بولتے تھے یا وعدہ خلافی کرتے تھے یا دھوکہ اور خیانت کرتے تھے۔ لہذا جہاں قرآن و سنت کا فہم بصیرت کی بنیاد پر مفتی اور قاضی اور مجتہد کے لیے ضروری ہے، وہاں زمانے کے رجال کی شناخت بھی اس کے لیے ضروری ہے، وہاں زمانے کے حالات کا شناخت اور علم بھی ضروری ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اتنے سارے ممالک جو دنیا میں ہیں، ان کی سرحدیں قوت کی بنیاد پہ ہیں یا کسی کے خواہش کی بنیاد پہ ہیں۔ ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ دنیا کا روش جس کو ہم حکومتیں کہتے ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے ہے یا کسی کے مفاد کی حفاظت کے لیے ہے۔ جب تک یہ چار باتیں بصیرت کی بنیاد پر کسی کے پاس نہ ہو، ان کو نہ فتویٰ اور نہ ہی قضاء اور نہ ہی اجتہاد کے لیے۔ اور میں اکثر و بیشتر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مذبذب انسانوں کی مثال خنثی مشکل کی ہے۔ خنثی مشکل جو ہے نہ پورا مرد ہے کہ اس کے کام کو انجام دے، نہ پورا عورت ہے کہ اس کے کام کو انجام دے، یہ ایک الگ سی جنس ہے۔ تو یہ جو منافق ہے نہ خالص مؤمن ہوتا ہے نہ خالص کافر ہوتا ہے، اس کا حکم ہی سرے سے الگ ہے۔ لہذا جو شخص یہ نہیں جانتا کہ جنس کون سا ہے، مرد ہے یا عورت یا مخنث، مومن ہے یا کافر یا منافق، تو اس کو پھر فتوے، میں نے وقت شاید زیادہ لیا اور اس لیے میں پھر اپنی دعا کو